ایسے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، میری ایسی بہنیں یا بھائی جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے روزے کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے کہ ایک بندہ ہے، کوئی نوجوان ہے، اس نے 2-4 دن سگریٹ پی لیے، وہ کہتا ہے اب چھوٹتے نہیں، کیوں؟ عادت پڑ گئی ہے۔ لیکن رمضان ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم اس رمضان میں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نمازوں کی عادت نہیں پڑتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب ہم اس رمضان کو اپنے لیے قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اس رمضان میں ایسے وہ کون سے اعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان نصیب کیا۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ یہ کیا ہے؟ رمضان ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب ہم اس رمضان کو اپنے لیے قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اس رمضان میں ایسے وہ کون سے اعمال کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہوں؟ سب سے پہلے تو رمضان سے پہلے کچھ کام ہیں جو کہ ہمیں کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ہم اپنے گھروں کو صاف کرتے ہیں، اپنے جائے نماز کو صاف کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں، دل کو صاف کرنا۔ ہم اپنے دل کو صاف نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں اوروں کے لیے کینہ، بغض، نفرت اسی طرح ہوتی ہے جس طرح رمضان سے پہلے تھی۔ ہم ہر چیز کو صاف کر لیتے ہیں، پاک کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا دل اسی طرح ہے۔ سب سے پہلے اپنا دل صاف کیجئے، اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی رمضان کے لیے تیار کریں، کیونکہ جب بھی رمضان قریب آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی کمر کس لو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان کے لیے پراپر تیاری کرتے کہ اب ہم نے اس رمضان کو پا لیا، ہم نے اسے اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے، ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنی ہے، ہم نے اس میں روزے رکھنے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہمارا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہی ہونا چاہیے نا۔ تو وہ کون سے کام ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں، اور ایسے کون سے کام ہیں جو ہم کر کے اس رمضان کو اپنے لیے نفع بخش بنا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام ہے کہ ہم رمضان میں سب سے پہلے تو مکمل روزے رکھیں، اپنے آپ کو روزوں کے لیے تیار کریں، مکمل رمضان کے روزے رکھیں، عبادات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اس رمضان آپ خود کو اتنا سٹرونگ بنائیں کہ آپ ہر عبادت میں، ہر عمل میں، ہر مجلس میں، ایسی مجلس جو کہ علمی مجلس ہو اس میں حصہ لیں، عبادات کو مضبوط کریں اور عبادات کی پابندی کریں۔ نمبر 2، نمازوں کو قائم کریں، 5 وقت کی نمازیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ ہمارے ہاں کیا معمول بن چکا ہے کہ ایک بندہ ہے، کوئی نوجوان ہے، اس نے 2-4 دن سگریٹ پی لیے، وہ کہتا ہے اب چھوٹتے نہیں، کیوں؟ عادت پڑ گئی ہے۔ لیکن رمضان ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے، ہم اس رمضان میں 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں نمازوں کی عادت نہیں پڑتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازوں کی عادت ڈالیں، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھیں، روزانہ پڑھیں، اور یہ نمازیں پڑھنا آپ کے لیے ایسا ہو کہ اس کی آپ کو عادت ہو جائے، اور آئندہ کے سال آپ 5 وقت کے نمازی ہوں۔ صرف آپ 1 ماہ کے مسلمان نہیں ہیں، آپ 1 ماہ کے مسلمان نہیں ہیں، ہم 1 ماہ کے مسلمان نہیں ہیں، ہم نے سارا سال اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ہمارا تو زندگی میں آنے کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لیکن ہمارے مسلمان صرف 1 ماہ کے ہیں ہماری سوسائٹی میں۔ رمضان آتا ہے تو ہم مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، ہم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن سارا سال ہمیں یہ چیزیں یاد نہیں رہتی۔
اس رمضان کو کم از کم اپنے لیے اس طرح بنائیں کہ اگلے سال رمضان کا ویٹ کرنا نہ پڑے نماز کے لیے. آپ سارا سال نمازیں پڑھیں، نمازوں کی عادت کو معمول بنا لیں. تیسری چیز، اپنے ہاتھ سے صدقہ کیجیے، صدقہ کی روٹین بنائیں، اپنے آپ کو صدقہ کے لیے ریڈی کریں. ضروری نہیں کہ آپ سب کا سب اپنا جو ہے صدقے میں لوٹا دیں، لیکن روز چند کچھ اپنے مال میں سے کچھ لازمی صدقے کی عادت ڈالیے اس رمضان میں، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے میں نے برکتیں سمیٹنی ہیں، میں نے رحمتیں سمیٹنی ہیں، میں نے نیکیاں سمیٹنی ہیں، تاکہ یہ رمضان میرے لیے فائدہ مند ثابت ہو. عموماً کیا ہوتا ہے، یہ نمبر 4 میں چیز بتانے لگا ہوں. ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے نوجوان ساری رات باہر پھرنے میں، کرکٹ کھیلنے میں اور طرح طرح کی فضول کام کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور صبح سحری کر کے سو جاتے ہیں. کچھ ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں الا ماشاء، لیکن عموماً نوجوان کیا کرتے ہیں، سحری کی سو گئے، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، ایون کہ مغرب بھی نہیں پڑھتے، صرف اٹھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں یا کھیلنے چلے جاتے ہیں. تو میرے بھائی، ایسے نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، میری ایسی بہنیں یا بھائی جو اس طرح کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ کے روزے کی کوئی فکر نہیں. اللہ تعالیٰ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے. روزے کا مقصد ہی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے، لیکن ہم سارا دن سو کے گزار دیتے ہیں اور افطاری کے ٹائم جو ہے ہم افطار کر لیتے ہیں روزہ. تو اس طرح کا روزہ تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہمارا تقویٰ دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارا دل دیکھنا چاہتے ہیں. تو اپنے آپ کو مینٹلی طور پر یہ اسٹرونگ کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں، ریڈی کریں کہ ہم نے اس رمضان کو اپنے لیے فائدہ مند بنانا ہے. ہم رمضان میں اور کیا کام کر سکتے ہیں اس کو اپنے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے؟ میرے بھائی اور بہنوں، تراویح لازمی پڑھیے. عموماً ہمارے نوجوان تراویح کو اہمیت نہیں دیتے، تراویح کو بالکل عام سمجھتے ہیں، لیکن یہ تراویح بہت ضروری ہے. روزے کا مقصد اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو تراویح لازمی پڑھیں. اللہ کا قرآن سنیں، اپنے دلوں کو ایمان، روحانیت، للہیت سے منور کریں. رمضان میں اپنے آپ کو تھکائیں، جتنا ہو سکے اپنے آپ کو تھکائیں. تراویح پڑھیں، روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے پھر کام کریں، کوئی نہ کوئی کام کریں. اپنے آپ کو تھکائیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو تھکائیں. یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. جتنی ہو سکتی ہیں اس کو آپ نے خود ہی سمیٹنا ہے. اس کے بعد میں ذکر کروں گا رات کا قیام جو ہے، قیام اللیل، اس کو اپنا معمول بنائیں. قیام اللیل کی عادت ڈالیں اپنے آپ کو. راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے کی عادت اپنے آپ کو ڈالیں. ویسے تو تراویح بھی قیام اللیل میں ہی آتی ہے، لیکن جو رات کے پہر تہجد کے ٹائم اٹھ کے پڑھی جانے والی نماز ہے وہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے. تو اس لیے قیام اللیل کی عادت اپنے آپ کو ڈالیں. آخری جو میں بات کروں گا وہ یہ ہے کہ اس رمضان میں آپ قرآن کے ساتھ ایک ربط قائم کریں، ایک رشتہ قائم کریں، ایک تعلق قائم کریں. وہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اثر آپ کے اندر پورا سال ہو. وہ کس طرح ہم رشتہ بنا سکتے ہیں؟ عموماً ہمارے یہاں ریسیں لگتی ہیں قرآن پڑھنے کی. جی میں نے اتنے پارے پڑھ لیے، میں نے اتنے قرآن مکمل کر لیے. اگرچہ بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے، لیکن واللہ اگر آپ قرآن کو ایک مقصد کے لیے ایک گول سیٹ کر کے آپ اس کو پڑھیں گے، وہ کس طرح ہم پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اپنے گول سیٹ کریں. میں نے روزانہ قرآن کی اتنا پارا، یہاں سے لے کے اتنا میں نے حصہ جو ہے وہ میں نے اس کا با ترجمہ اس کو پڑھنا ہے. کسی عالم دین سے اس کی تفسیر پوچھنی ہے. اس قرآن کے ساتھ کوئی رشتہ قائم کریں تاکہ آئندہ پورے سال آپ کو اس رمضان کی جو روحانیت ہے،
للہیت ہے وہ آپ کو محسوس ہو سکے، اور یہ رمضان آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔